آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ڈسکو مولویوں کی پول کھول کر رکھ دیں گے۔ دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ علماء سو ہے، اور یہ علماء سو نے بات ثابت کر دی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایک عالم اسلام کا سب میں بڑا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب اسلام کا نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا، اور قرآن میں اس کے الفاظ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ مسجدیں آباد تو ہوگی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ صبح صبح ایک آٹو والے کا ویڈیو سامنے آیا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آٹو والا قرآن سن رہا ہے، اور یہی نہیں، سالوں سے وہ آٹو والا قرآن سن رہا ہے لیکن کبھی قرآن کو سمجھنے کی اس نے کوشش نہیں کی، یعنی کہ قرآن جو رسم الخط کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ ہدایت کی کتاب کو لوگوں نے برکت کی کتاب بنا دیا، کسی کے گھر میں موتا ہوتی ہے تب قرآن پڑھی جا رہی ہے، اور یہی نہیں، مسجدوں کے اوپر بورڈ لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کی مسجد ہے، دوسرے مسلک کے لوگ نہیں آنا، تو ہدایت کیسے پہنچیں گی دوسرے لوگوں تک؟ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی کے اندر گھس جائے گا۔ آج کا ہمارا ڈسکو مولوی بول رہا ہے کہ زعفرانی تنظیم کے لیڈر کو بابا قوم بنا دینا چاہیے، یعنی کہ مہاتما گاندھی کا درجہ دینا چاہیے، اور جو علماء حق ہے جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی ٹانگ کھینچنے کا یہ ڈسکو مولوی کام کرتے ہیں۔ جب آقا کی شان میں گستاخی ہوتی ہے کوئی بھی ڈسکو مولوی باہر نہیں آتا، لیکن جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں ڈی جے بجانے کے لیے۔ اور جو علماء حق دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے یہ ڈسکو مولوی بدنام کر رہے ہیں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ مولانا کا نام اروان بن ابراہیم ہے، یہ خود غیر مسلم تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے جان لیا کہ خدا کا بھیجا ہوا ایک ہی دین ہے جو آخری دین ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ذمہ داری اٹھائی، ذمہ داری کیا تھی؟ دین اسلام کو پھیلانے کی۔ ناچنے گانے والے لوگ جو گناہوں کے دلدل میں پڑے تھے ان کو دین اسلام کی دعوت انہوں نے دی اور لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن جو ڈسکو مولوی تھے ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور وہ لوگ آ کر یہی مولانا کو بدنام کر رہے ہیں۔ اروان بن ابراہیم ایک علماء حق ہے، یہ دین اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ پب ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، جہاں پر زنا کے اڈے کھل چکے تھے، غلط کام لوگ کر رہے تھے، ان کی دعوت کو لوگوں نے قبول کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ خدا نے ہمیں ناچنے گانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور ہر انسان کو مر کر خدا کے سامنے ہی حاضر ہونا ہے، اسی وجہ سے گناہ کی زندگی سے توبہ کر لو۔ خدا نے جو قرآن کے اندر وعدے کیے ہیں، مرنے کے بعد جو لوگ اچھی زندگی گزاریں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے کیا تحفے رکھے گئے ہیں، کس طرح سے جنت ملے گی، کس طرح سے جہنم ملے گی، تمام چیزیں مولانا نے لوگوں کو بتائے۔ جب پب کے اندر ناچنے والی خواتین کو مولانا نے جب دین کی بات بتائی تو ان لوگوں نے دین اسلام کی بات کو قبول کیا، اور یہی نہیں، جو خواتین بے حجابی رہتی تھی یعنی کہ پردہ نہیں کرتی تھی ان لوگوں نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ پیشن گوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، اور وہی ہو رہا تھا، لیکن جو ڈسکو مولوی ہے وہ لوگ یہ مولانا سے جلنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ مولانا تو پب کو جا رہے ہیں جو کہ حرام ہے۔ اور یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی، وہ ڈسکو مولوی جو کہ علماء سو ہے ان کے فالوورز بھی ہے، وہ لوگ آ کر یہ مولانا کو گندی گندی گالیاں دے رہے تھے۔ کافی سارے لوگ گھر کے اندر اپنی خواتین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، حالانکہ دین اسلام تو کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ مولانا نے اپنی بیوی کے ساتھ ہی ویڈیو بنایا تھا، لیکن اس کو بھی لوگ نیگیٹو طریقے سے شیئر کر رہے ہیں، مولانا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ علماء سو اتنے حد تک گر چکے ہیں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں چھوڑے، خود تو دین کا کام نہیں کرتے، خود تو جا کے زعفرانی تنظیموں کے جا کے گود میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مولانا ملیشیا میں پیدا ہوئے لیکن انڈونیشیا میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی محنت کی وجہ سے کافی سارے جو غلط کام ہو رہے تھے وہ رک گئے ہیں۔ یہ غیر مسلم تھے، مسلمان بنے، اس کے باوجود یہ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن جو دین اسلام میں پیدا ہوئے وہ مولوی صاحب دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو صرف فرقہ پرستی کرنا ہے اور کہنا ہے کہ میرا فرقہ زندہ آباد، میرا فرقہ زندہ آباد۔ اور یہی علماء سو آج علماء حق کے دشمن بن چکے ہیں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے دشمن بن چکے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے مولانا کو یہ بدنام کرنا صحیح ہے یا پھر نہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔